بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، میں ہوں اسامہ جمشید قدم کدا کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا محمد صدیق ندیم نقشبندی صاحب۔ آپ ایک قرآن کے ادارے کے سربراہ ہیں اور ہمارا آج کا عنوان ہے ہمارے بچے اور قرآن۔ ایک قرآن کے ادارے سے مکالمہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ آئے۔ تو یہی ایک ابتدائی سوال کرتے ہیں آپ سے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ناظرہ اور حفظ میں کس حد تک والدین کو چاہیے کہ ان کو قرآن کے ساتھ وابستہ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سلسلہ شروع رکھا ہے، وہ کہ پہلے دن سے ہی عدم قدر سے میری وابستگی ہے۔ الحمدللہ آپ کے فنی اور ادبی کام ہے اسے میں آباد ہوں۔ اب آپ نے قرآن کریم کی تعلیم کے سلسلے میں جو یہ کام شروع کیا ہے یہ بہت خوش آئند ہے۔ اس طرح کے کام کی بڑی ضرورت ہے۔ قرآن کریم چونکہ مسلمانوں کی ایمان کی بنیاد ہے، جب تک ہم اس بنیاد سے وابستہ نہیں ہوں گے ہمارا اسلام اور ایمان ناکامل اور نامکمل رہے گا۔ قرآن کریم جو ہے وہ بنیاد ہے، اس بنیاد کو حاصل کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دین کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا نام دین ہے اور یہی علم ہے۔ اللہ کریم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی مبارک نازل فرمائی اس کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو قرآن کریم کی تعلیم بنیاد ہے اور قرآن کریم تمام علوم کا خزانہ اور سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کیے بغیر مسلمان ترقی نہیں کر سکتا۔ نہ صرف دنیائی اعتبار سے، دونوں جہانوں کے اعتبار سے مسلمان کے لیے قرآن کریم کی تعلیم سے وابستگی انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم ناظرہ پڑھنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو کسی کا کوئی مکتوب ملتا ہے، خط ملتا ہے، آپ اس خط کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جس نے آپ کی طرف یہ مکتوب بھیجا ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کریم کا مکتوب ہے، وہ صرف ایک نارمل خط نہیں ہے، یہ آئین ہے اللہ کا، یہ قانون ہے اور یہ دستور ہے۔ اس کو پڑھے اور سمجھے بغیر مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہ قرآن کریم کے ناظرہ پڑھنے کی بھی بڑی اہمیت اور قدر ہے۔ وقت ہمارا تھوڑا ہوتا ہے اس لیے تفصیلی گفتگو کا موقع شاید ہمیں نہیں ملے، اس سلسلے میں کوشش کرتا ہوں مختصر کر کے آپ کے سامنے وہ بات پیش کر سکوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہمارے فقہ کے 4 بڑے امام ہیں، ان میں سب سے آخری امام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اللہ کریم کا 100 مرتبہ دیدار نصیب ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کسی کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور جس کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے وہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو ایک دیدار میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ کریم سے پوچھا، پروردگار عالم تیرے قرب کو حاصل کرنے کی وہ کون سی چیز ہے جس کو اختیار کر کے بندہ آپ کا قرب حاصل کرے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، احمد میرا کلام، اللہ کا کلام قرآن کریم ہے۔ اچھا، امام صاحب نے اس بات کو ادھورا نہیں چھوڑا، مزید آگے سوال کیا کہ اللہ کے عالم آپ کا قرآن سمجھ کے پڑھیں تو تب آپ کا قرب حاصل ہوگا یا بے سمجھے پڑھیں تو تب؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، احمد میرا کلام تو میرا کلام ہی ہے، سمجھ کر پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، بے سمجھے پڑھیں گے تو تب بھی میرا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس پاک کا مفہوم ہے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 الگ الگ حروف ہیں۔ تو جس نے الف لام میم یعنی علم پڑھا تو اس نے 30 نیکیاں حاصل کی۔
یہ تو ہے بے سمجھے ناظرہ پڑھنے کا اجر و ثواب۔ اور جیسے ابتدا میں نے کہا کہ قرآن کریم تو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس لیے اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کم از کم درجے میں کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، ہر مسلمان کو قرآن کریم ناظرہ پڑھنا لازمی آنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جس سینے میں قرآن نہیں وہ بمنزلہ اس گھر کے ہے جس میں کوئی باشندہ نہیں رہتا ہو، ویران اور خالی مکان۔ اس ویران اور خالی جگہ پر جنات اور چڑیلوں کا پڑاؤ ہوتا ہے، تو گویا کہ جو دل قرآن کریم سے خالی ہے وہ جنات اور شیاطین کا مسکن ہے، وہ رحمان کا مسکن نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی لازمی ہے۔ الحمدللہ میرے پاس، یہ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، ان لوگوں کا کمال ہے، میرے پاس 80 سال کے بزرگ بھی قرآن کریم پڑھتے رہے ہیں۔ ایک اسلام آباد میں پڑھاتا تھا، تو وہاں ایک 80 سال کے بزرگ آتے تھے جنہوں نے انڈیا سے پارٹیشن سے پہلے 3 حج کیے تھے، انہوں نے میرے پاس قاعدہ شروع کیا۔ اور یہاں خیابان میں ایک بزرگ 85 سال کی عمر کے، انہوں نے میرے پاس قاعدہ شروع کیا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ تو قرآن کریم سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو مشہور فرمان ہے، مہد سے لحد تک، مہد ماں کی گود کو کہتے ہیں، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک یہ دین حاصل کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، یہ طالب علمی کا زمانہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم حتی ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں نے کئی بزرگوں کو، گھروں کو دیکھا ہے جو باوجود 80-90 سال کی عمر ہونے کے دنیا کما رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ شرماتے نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم سیکھنے میں شرمانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم ہر حال میں اور ہر عمر میں سیکھنی چاہیے۔ اور ابتدا بچپن میں تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم سے ابتدا کی جائے۔ اب چونکہ وہ وقت کی ترتیب کی تبدیلی کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے، ورنہ ہمارے اسلاف کا بچپن مدرسے سے ابتدا ہوتی تھی، تعلیم جو ہوتی تھی ہماری وہ قرآن اور عربی اور فارسی کی تعلیم سے اس کی ابتدا ہوتی تھی، اسکول سے نہیں ہوتی تھی، مکتب سے تعلیم کی ابتدا ہوتی تھی۔ اسی لیے اب آج سے 50-100 سال پرانے جو ہمارے بڑے گزرے ہیں شاعر اور مصنفین، آپ ان کو دیکھیں گے ان کی تحریروں میں، ان کے کلام میں عربی اور فارسی کے الفاظ بکثرت موجود ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ عربی اور فارسی کی تعلیم سے واقف تھے۔ آج ہم نے انگریزی تعلیم کو ترجیح دے رکھی ہے۔ جس طرح ہم اپنی اولادوں کو انگریزی تعلیم لازمی سمجھتے ہیں، اس انگریزی تعلیم کا ہمیں نہیں علم، آخرت میں تو اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی کوئی فائدہ ملے نہ ملے ہمیں اس کے بارے میں نہیں علم ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں تو اللہ اور رسول کی گارنٹی ہے، والدین کو بھی اور اولادوں کو بھی دنیا آخرت کی نعمتیں ملیں گی، وہ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے جو والدین اپنے بچوں کو بآسانی حفظ کروا سکتے ہیں ان کو حفظ کروائیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم ہے حافظ قرآن جنت میں جائے گا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، جنت میں جائے گا۔ اور جو حافظ قرآن ہے اس کے گھر کے 10 افراد کے بارے میں اللہ اس کی سفارش اور شفاعت قبول فرمائیں گے، اس سمیت یہ 11 افراد ہو گئے۔ اس لیے اور پھر حافظ قرآن کو قیامت کے دن حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جو مقام اور مرتبہ ملے گا وہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنی ہی جنت کی منازل ہیں، تو آخری منزل، سب سے اونچی منزل جو ہے وہ حافظ قرآن کو مل جائے گی۔ نازلہ قرآن تو بہرحال چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو پڑھنا چاہیے، اور کم از کم درجے میں اتنا قرآن حفظ بات تجوید ہونا چاہیے جس سے ہم 5 وقت کی نماز پڑھ سکیں۔ ایسا نہیں الحمد شریف شریف پڑھ لی، اس کو ہم اپنے عام زبان میں کہتے ہیں الحمد اور کل ہو گیا، کل ہو اللہ کہتے ہیں، ایک صورت کا نام بھی پتہ چلنا چاہیے، فقط 2 صورتیں نہیں۔ اور جو عمومی طور پر بات چلی ہے کہ 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں 10 صورتوں پر قرات کیوں؟ آپ دنیا کے بارے میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کے بارے میں کیوں قرات کریں بھائی؟ آپ کم از کم درجے میں، میری ترتیب یہ ہے، میں اپنے نازے کے بچوں کو
اما سپارہ آخری جو سپارہ اس کو میں زبان یاد کرواتا ہوں، تو اسی کی میری تمام مسلمانوں سے درخواست ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سنا، بہت اچھا ایک درس مولانا صاحب نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ناظرین ہم نے یہ دیکھا ہے، مثلا اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی کمی ہے اس کو میں سوال بنا کے آپ کے سامنے اور مولانا صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہم جو ہماری دنیاوی تعلیم ہے، جو اسکولنگ ہے، یہ گریڈ 1 2 3 4، اس میں ہم بالکل بچے کی کوتاہی نہیں کرتے۔ باقاعدہ ان کی والدہ یا ان کے والد اسکول لے کے جاتے ہیں، واپس ان کو لے کر آتے ہیں، یا کوئی کسی وہ سواری کے ذریعے اس کو لے کے جایا جاتا ہے اور واپس لے کے آیا جاتا ہے۔ تو لیکن ہمارا جو قرآنی معاملہ ہے اس میں اگر بیچ میں تعطل آ جائے تو تعطل طول پکڑ جاتا ہے، یعنی کہ مثلا بچے، ہر یقینی بات ہے کہ ہر گھر کے جو بچے ہیں وہ ناظرہ کے لیے ضرور جاتے ہیں، کم از کم تو ناظرہ جاتے ہیں، کئی کوئی خواتین کے پڑھا رہی ہوتی ہے، کئی کوئی مدرسے میں جاتے ہیں، کئی کسی کی کیا ترتیب، کسی کی کیا ترتیب ہے۔ اس میں اگر تعطل آ جائے تو اس میں ہم خود تساہل اختیار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چلا جائے گا، بعد میں چلا جائے گا۔ اگر والد لے کے جا رہے ہیں، یہ کسی بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، اس میں آگے ہم کسی وجہ سے کئی بچے جو ہیں ناظرہ کی جو ایک بہت ضروری درجہ ہے اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بات میری لمبی ہوگی تاکہ اس میں سے حاصل اچھی سے سمجھ لی جائے، جیسے ہم اس پہ پابند ہوتے ہیں، اس پہ ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں، اس کی اسکولنگ ہے، اس میں اگر کوئی تعطل آئے، اس میں آئے، اس پہ کیسا کوئی ایک لایا عمل میں بتائیں، عملی لایا عمل جس میں کم سے کم بچہ اپنا ہر وقت، اپنی ایک خاص عمر ہوتی ہے کہ بچہ اس میں کچھ بھی سیکھ جاتا ہے، کچھ بھی کر جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا، میرے یہ احساس ہے کہ وہ شاید کن ذہن سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ لگتا ہے اس کو کہ اب شاید عمر گزر گئی ہے، اب یہ میں جاؤں گا، یہ ناظرہ تو کم عمر میں پڑھا جاتا ہے، ایسے احساس، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح ہے، آپ اس کو کیسے؟ ہاں جی، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ ہمارے لیے یہ قومی المیہ یہ ہے کہ ہم جتنی ترجیح اسکول کی تعلیم کو دیتے ہیں اس قدر ترجیح ہم دینی تعلیم کو نہیں دیتے یا قرآنی تعلیم کو نہیں دیتے۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان ہونا یہ چاہیے ہم قرآن کی تعلیم کو ترجیح دیں۔ جب تک بچہ قرآنی تعلیم سے مکمل طور پر کسی حد تک اپنے فرائض کے اعتبار سے فراغت نہیں پاتا، دنیائی تعلیم کی طرف توجہ کیوں دینی چاہیے؟ اب آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس طرح اسکول کی تعلیم کے سلسلے میں بچوں کے ساتھ پیار، محبت، سختی، جس طرح آپ بچے کو لے سکتے ہیں، بچے کے مزاج کے مطابق والدین سے بہتر بچوں کا مزاج کون سمجھ سکتا ہے؟ تو اسی طرح آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے بچوں کو لے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ہمارے دین میں سختی یا جبر نہیں ہے۔ آپ ماحول ہی گھر کا ایسا بنائیں کہ آپ کا بچہ از خود ہی دین کی طرف راغب ہو، قرآن کی تعلیم کی طرف راغب ہو۔ اور عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں آج کل کے اس گئے گزرے دور میں گھروں کے اندر موبائل کے سوا کچھ نہیں، اور موبائل میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، عمومی طور پر بری ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو بچے آپ دیکھیں موبائل پہ اور ٹی وی میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ڈانس کرتے ہیں، اس میں انگریزی پوئمس وغیرہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ کرتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر یہ رواج ہو، یہ دستور ہو، آپ قرآن پڑھیں، آپ احادیث پڑھیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں گے، اس کا ماحول بنائیں گے تو بچہ بھی اسی طرف راغب ہوگا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ بچہ جو بیچ میں مدرسے کی تعلیم سے ہٹ گیا، درمیان میں تعطل آ گیا، تو آپ اس کو سوچ لیں دنیا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اگر ایک اسکول میں فٹ نہیں آتا، آپ دوسرے اسکول میں اس کو شفٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جناب عالی بچے کے اندر کوئی کوتاہی ہوتی ہے، دنیا کے اعتبار سے آپ اپنے اسکول کے ساتھ مربوط رہتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو مسجد کے اساتذہ کے ساتھ، مدرسے کے اساتذہ کے ساتھ بھی رابطے میں رہنا چاہیے۔ بچے کی جو آپ گھر کے اندر کوتاہیاں محسوس کرتے ہیں، استاد کو تو نہیں پتا، اس کے پاس مہینہ ہوا یا سال ہوا ہے، آپ کے پاس تو پیدا ہوا ہے، آپ نے اس کی کمیاں اور اس کی خوبیاں خامیاں استاد کے سامنے رکھنی ہے۔ استاد کے ساتھ آپ باقاعدہ رابطے میں رہیں گے، دنیائی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، کوئی بھی تعلیم ہو۔ میری زندگی کا یہ تجربہ ہے، میرا تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ پڑھانے کا تجربہ ہے۔ اس تجربے کی بنیاد پر جو والدین اساتذہ کے ساتھ ریلیٹڈ رہتے ہیں، مربوط رہتے ہیں،
وہ بچے کامیاب رہتے ہیں. جو بس استاد کے حوالے کر کے چھوڑ کے چلے گئے، رابطہ نہیں کیا، تو وہ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے کوئی بچہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے، آپ استاد سے رابطہ رکھیں گے، استاد آپ کو اس کی کیفیت بتائے گا. تو استاد والدین سے، استاد کا بھی فرض بنتا ہے وہ بھی والدین سے رابطہ رکھے، استاد والدین کو اس کی کیفیت کے بارے میں بتائے تاکہ والدین کو بھی اس کی حالت کا پتہ ہو. تو یوں باہم مل کے اس بچے کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے خصوصی توجہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کی سمت اور مزاج کے مطابق ان کے ساتھ خصوصی توجہ دی جائے. ہم اس میں کلاس ورک بھی چلاتے رہے بچوں کو، یعنی 5 6 10 بچوں کے گروپ بنا کر ایک سبق کے طور پر بھی چلاتے رہے ہیں جو برابر ذہن والے بچے ہیں. بعض جو کمزور ذہن کے ہوتے ہیں ہم اس اجتماعی سبق کے علاوہ انفرادی بھی سبق دیتے ہیں. اب آپ کا بچہ فرض کر لیں مہینہ 2 مہینے کے بعد مدرسہ جانا چھوڑ گیا ہے، آپ اس کی وجوہات تلاش کریں. وجوہات تلاش کرنے کے بعد پھر آپ استاد کے ساتھ میٹنگ کریں. ہم نے تو یہ ترتیب رکھی ہے کہ والدین کو ہم بلاتے رہتے ہیں، اس کے بچے کے والد سے ہم مکالمہ کرتے رہتے ہیں، بچے کی کمی کمزوری کے بارے میں اس سے رابطہ کرتے ہیں، اور جو سمجھدار والدین ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں. تو یوں بچے جو ہے وہ حفظ کی تعلیم ہو یا ناظرے کی تعلیم ہو یا دیگر آگے علم کی تعلیم ہو، اس میں پھر وہ بچے جو جن کے والدین رابطے میں رہتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو جو بچہ کمزور ہوتا ہے اس کے والدین توجہ نہیں دیتے ہیں تو وہ بچہ تعلیم سے رہ جاتا ہے. بہت شکریہ، بہت اچھا بتایا. لیکن اس طرح ناظرین ہم دنیاوی تعلیم میں بچے کو ٹیوشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، خود والدہ لے کے بیٹھتی ہے، والد پوچھتا ہے. اسی طرح وہ ہمارے مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ بچے کی باقاعدہ کاؤنسلنگ کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور اگر تعطیل آ بھی جائے پھر اسباب کو دیکھا جائے اور دوبارہ اس میں تاخیر نہ ہو، دوبارہ اس کے ساتھ اس کو لے کے چلا جائے. اچھا، آخری بس ایک آپ سے پوچھتے ہیں جتنا آپ سے تفصیل سے بتا سکیں اور اپنا کوئی پیغام بھی دینا چاہیے کہ آپ کا چونکہ مدرسہ ہے ماشاء اللہ ایک کامیاب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، بہت پیارا آپ کا ایک سلسلہ ہے. تو وہاں بچوں کی کیا کیفیت ہے، کیا آپ کا ادھر نظام الاوقات ہے، اور بچوں کی مختلف صلاحیتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، بچوں کی رغبت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب مجھے پہلے آپ بتا رہے تھے کچھ بچوں کی اچھی صلاحیت ہے، کچھ کی تھوڑی ذرا اس سے کم ہوتی ہے، کچھ میں مثلاً اس طرح معاملہ ہے مختلف علوم اور فنون کے حوالے سے، اسی طرح سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بچہ جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں بہت اچھا رغبت سے اور بہت تیزی سے، ذہانت سے اور فوکس ہو کر اس پہ چل رہا ہوتا ہے. کچھ کو انتشار ہوتا ہے، کچھ بے چینی کی کیفیت بھی ہوتی ہے، کچھ مشکلات بھی پیش آ رہی ہوتی ہیں، کسی کا دل اتنا زیادہ وہ اس کے ساتھ مانگ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اس ساری مدرسے کے ماحول کو کیسے بتا سکیں اور اپنا تنظیمی معاملات بھی بتا سکیں تاکہ ایک ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ مدرسے کے اندر کی جو ماحول ہے اس کی منظر کشی کر کے جس طرح اس میں بات کر سکیں. پہلی بات تو پہلے سوال سے ریلیٹڈ ایک بات ہے، وہ جیسے آپ نے بتایا آپ ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے ہیں. اب یہ معاشرے کا ہمارا المیہ ایک یہ بھی ہے، اسکول کی تعلیم کے لیے والدین کثرت سے خرچ کرتے ہیں اور استطاعت سے زیادہ بھی خرچ کرتے ہیں. مسجد اور مدرسے کی تعلیم کے لیے روپیہ دیتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے. تو جیسے آپ 10 12 15 ہزار روپے دے کے اسکول کا ٹیوشن پڑھاتے ہیں، کالج کا ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو اس میں آپ استاد کی بھی تھوڑی خدمت کریں گے، مدرسے کی بھی تھوڑی خدمت کریں گے جو صاحب استطاعت ہیں. اس میں جو ہے نا ان کی دلچسپی اساتذہ کی اور بڑھے گی تو آپ کے بچوں کی تعلیم میں بہت زیادہ اس میں بہتری آئے گی. یہ پچھلے سوال کی بات تھی. تو مختلف قسم کے بچے ہوتے ہیں ہمارے مدارس میں، جیسے کہ اسکولوں میں ہوتے ہیں، کوئی کمزور ہوتے ہیں، کوئی باصلاحیت ہوتے ہیں. ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ہم اسی کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں. اب جہاں تک حفظ کا معاملہ ہے تو الحمدللہ ہمارے اپنے عزیزوں میں اور میرے اپنے پاس بھی سال سے کم عرصے میں کئی بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں. ایک میرا اپنا بھانجا ہے مفتی محمد حنیف عمر، اس نے 4.5 مہینے میں مکمل قرآن حفظ کیا اور اس نے جا کر رمضان میں تلاوت پڑھائی ہے 4.5 مہینے میں حفظ کر کے. اور اس کی عمر تھی، بلوغت کی عمر تھی، اس کی 15-16 سال عمر تھی. اس عمر میں اس نے 4 مہینے 4.5 مہینے میں قرآن کریم حفظ کر کے سنا تھے. میں خود جب حفظ کی کلاس پڑھاتا تھا میرے پاس سال سے کم عرصے میں بچے مکمل حافظ قرآن ہو گئے. الحمدللہ میرے پاس پڑھے ہوئے بچے آج کوئی اکثر بچے دین علوم کے ماہر ہیں، کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے. اور کراچی میں پرانے زمانے میں پڑھاتا تھا
اس وقت مجھے کچھ عرصہ پہلے میں کراچی گیا تو مجھے پتہ چلا ایک میرا شاگرد جو ہے وہ کسی بڑے کالج میں پروفیسر ہے ماشاءاللہ، تو اس نے کوئی 10-11 مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ میرا خیال سے جو میرے پاس ایک بچہ تھا عرفان نام کا، اس نے بھی 8-10 مہینے میں جو ہے وہ قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا تھا۔ تو جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کی صلاحیت کے مطابق عمومی طور پر حفظ کرنے میں 2 سے 3 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ اس کے بعد بچے کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہم اس کو 6 مہینے یا سال قرآن کریم پکا کروانے کے لیے وقت دیتے ہیں، تو وہ اس میں قرآن کریم پکا کرتا ہے۔ پھر ترتیب کے ساتھ ہمارا وفاق کا امتحان ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس سال ہمارے ایک بچے نے وفاق کے امتحان میں تقریباً 99% نمبر لیے ہیں اور اعلیٰ نمبروں سے وہ پاس ہوا ہے، اور یہ مدرسوں کے نمبر کی جو ترتیب ہے وہ جید جداً پوزیشن وہ لے کے کامیاب ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو پڑھائی کے جو اوقات ہوتے ہیں عمومی طور پر حفظ کی پڑھائی کے اوقات صبح فجر سے لے کر عشاء تک ہوتے ہیں۔ درمیان میں کئی اوقات کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ پہلی چھٹی ہوتی ہے ناشتے کے ٹائم، صبح سبق وغیرہ سناتے ہیں بچے، سبق وغیرہ سنا کر سبق کے جس سپارے میں سبق ہوتا ہے وہ سپارہ کہلاتا ہے سبقی سپارہ۔ تو بعض بچے سبقی سپارہ بھی سنا دیتے ہیں، سبق بھی سنا دیتے ہیں، اس کے بعد ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے، ناشتے کی چھٹی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جن کا سبقی سپارہ باقی رہ جاتا ہے وہ سنایا جاتا ہے، اور پھر جو پیچھے سے جنہوں نے 5، 10، 8، 15 سپارے پڑھے ہوتے ہیں وہ منزل کہلاتی ہیں، پھر منزل کا سپارہ سنانا ہوتا ہے۔ یہ کام دوپہر کی چھٹی سے پہلے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اب سردیوں کا سیزن، گرمیوں کا سیزن ہے، راتیں چھوٹی ہیں تو 2 گھنٹے بچوں کو آرام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بچے آرام کرتے ہیں، پھر زور کی نماز پڑھتے ہیں۔ زور کی نماز کے بعد بچوں کا جو رہائشی بچے ہوتے ہیں ہمارے ان کا کھانا ہوتا ہے، جو محلے کے بچے ہوتے ہیں وہ گھروں میں جا کے کھانا کھا کے نماز کے ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر زور کی نماز کے بعد سے پڑھائی شروع ہوتی ہے، عصر تک مسلسل سسٹم چلتا رہتا ہے، اس میں نیا سبق بھی ہوتا ہے، پچھلا دہرانا بھی ہوتا ہے۔ پھر مغرب عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، یہ بچوں کی جسمانی ورزش کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اپنے مزاج کے مطابق کوئی کھیل کھیلنا چاہے تو کھیل کھیلتے ہیں، سیر سپاٹا کرنا چاہے سیر سپاٹا کرتے ہیں، تاکہ ذہنی طور پر ان کی تھکان جو ہے وہ دور ہو جائے۔ پھر مغرب سے عشاء تک کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں وہ صبح سنانے والا سبق جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ یہ تعلیمی اوقات ہیں۔ باقی جو بچے مدرسے کے ہوتے ہیں ان کے لیے مدرسے کے اندر 3 ٹائم کے کھانے کی ترتیب ہوتی ہے، تو بچوں کو الحمدللہ بڑے اہتمام اور ادب کے ساتھ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے گھر کے لیے اور طلبا کے لیے ایک ہی کھانا پکتا ہے۔ تو گھر کے لیے فرق اتنا ہے کہ گھر کے لیے روٹی گھر میں ہم خود بناتے ہیں، گھر والے بناتے ہیں، بچوں کے لیے روٹی تندور پر لگائی ہوتی ہے، سالن ایک ہی پکتا ہے، وہی ہم کھاتے ہیں۔ اپنے تناسب کے اعتبار سے ہم اپنے پیسے شامل کرتے ہیں، اسی تناسب سے طلبا کے پیسے ہمارے کے اس میں شامل کرتے ہیں، تو کھانے کا یہ نظام ہوتا ہے۔ باقی ہم کوشش کرتے ہیں اور مختلف اوقات کی دعائیں بچوں کو یاد ہوں، اور مسجد کے آداب، گھر میں جانے کے آداب، اساتذہ کے آداب، معاشرے میں آنے جانے چلنے پھرنے کے آداب، مکمل طور پر ایک سنت کے مطابق بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ عمومی طور پر آپ دیکھیں گے مدرسے کے فارغ یا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بھی آپ چیک کریں، کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کو بھی چیک کریں، اخلاق اور عادات میں آپ 100% فرق پائیں گے، بعض میں 50% فرق پائیں گے۔ میں نے پیچھے ایک بہت بڑے رائٹر کا لکھا وہ پڑھا، یا کوئی ویڈیو میری نظر سے گزری، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدرسے کے طلبا اور اسکول کالج کے طلبا میں نے امتحان لیا، ان کو چیک کیا، تو کہتے ہیں مدرسے کے طلبا کو میں نے اخلاق اور عادات کے اعتبار سے بہت آگے پایا، کیونکہ یہ سنت کے مطابق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرتے ہیں نظام سارا، تو اس لیے یہاں جو ہے وہ خلاف انسانیت، خلاف عقل اور خلاف سنت کام بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ طلبا جو ہے وہ ایک اچھا انسان بن کر معاشرے میں اپنا نمونہ پیش کریں۔ تو الحمدللہ ہمارے تمام مدارس کی یہی ترتیب ہے۔ اسی میں آپ اور کوئی بات پوچھنا چاہیں؟ اس میں بس یہ بات بہت اچھا آپ نے بتایا، اخلاص سے بات کی، اللہ اس میں برکت دے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو حفظ کا دورانیہ میں بتایا کہ تقریباً 1 سال سے لے کے 3 سال جی ایسے تو یہ بچے 5ویں کے بعد اکثر جو آتے ہیں 5ویں جماعت کے بعد ہماری ترتیب یہی ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ رکھا ہے۔ 5 کلاس کرنے کے بعد ہم بچوں کو حفظ شروع کرواتے ہیں،
اور پھر حفظ مکمل کرنے کے بعد ہم ان بچوں کو 8ویں میں داخل کرواتے ہیں. جی یہی بس ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا مثلا آپ کے پاس تو وہ فیڈ بیک آیا ہوگا والدین کا جو ہے وہ جو ایک موقف ہے وہ سامنے آیا ہوگا، آپ نے خود بھی بچوں کو دیکھا ہوگا محلے کے کہ وہ بچے جو 5ویں کلاس کے بعد اسکول کی تعلیم سے منقطع ہو کر مکمل 2 سال 1.5 سال 3 سال اس میں حفظ میں گزارتے ہیں، اس عرصے کے بعد 8 سال 2 ڈھائی 3 سال کے بعد جب دوبارہ وہ 8ویں جماعت میں داخلہ لیتے ہیں تو ان کے لیے کیا مشکلات کچھ ہوتی ہیں یا کوئی بھاگ جاتے ہیں یا وہ پریشان ہوتے ہیں یا ادھر جا کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک عجیب سا فیل کرنا، تو یہ کیا ہے ان کی مستقبل کی زندگی کے بارے میں؟ یہ والدین کے کچھ اشکال ہیں، مثلاً کچھ والدین صرف اس لیے کہ وہ بچہ آگے پھر پلان سے ہٹ جائے گا، یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح تو اچھی بات کی، بہت اچھا سوال کا کیا. وہ ڈیٹا جو ہے حقیقی اور زمینی ہوتا ہے اس کے بارے سے تو کریں. میں جو اپنے تجربے کی بات ہے، میرے اپنا بیٹا، میرے اپنے بھانجے، میرے اپنے بھتیجے، جو میں نے ترتیب اپنی رکھی ہے نا، 5ویں کلاس کے بعد میں نے ان کو حفظ کروایا. اچھا 5ویں تک کیونکہ بچے جو ہمارے پاس مستقل پڑھنے آتے ہیں نا، 5ویں سے پہلے ہم ان کو ناظرہ مکمل کرواتے ہیں اور عامہ سے پہلے ان کو زبانی حفظ کرواتے ہیں، نماز حنفی نماز کی کتاب ساری زبانی پڑھوا دیتے ہیں. تو یہ اس کا ایک اچھا جو ہے وہ ہاں جی اس کی اچھی ایک کنسٹرکشن بن جاتی ہے، بلڈنگ بن جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ حفظ کرتے ہیں تو ان کا ٹائم دوسروں کی نسبت جنہوں نے ہمارے پاس نہیں پڑھا ان کا ٹائم بہت کم لگ جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو پک کرتے ہیں اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ حفظ کرنے کے بعد جب ان کو 5ویں کے بعد ڈائریکٹ 8ویں میں داخل کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا پریشانیاں اور پرابلمز آتی ہے، تو آپ یقین نہیں کریں گے یہ اس کے الٹ ہے. بجائے پریشانیاں آنے کے اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ان کا ذہن ایسے کھول دیتا ہے. 6 اور 7ویں کلاس نہ پڑھنے کا جو خلا ہے وہ پہلے ہی پر ہو چکا ہوتا ہے. میرے اپنے سالے کا بچہ میرے پاس پڑھتا تھا، 5ویں کے بعد میں نے حفظ کروایا، اسکول میں ڈالا. میرا اپنا بیٹا 5ویں کے بعد میں اسکول میں ڈالا. اب یقین کریں ان بچوں نے بجائے 2 سال کے تعطل کی وجہ سے کوئی کمزوری کا اظہار کریں یا بھاگیں، بلکہ وہ اتنی دلچسپی سے پڑھا، اتنا اعلیٰ پڑھا. اپنے اسکول میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن بھی لی ہے اور جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا وظیفہ وہ بھی ان کو ملا ہے، اسکالرشپ بھی ملا ہے ان کو اور پہلی پوزیشن بھی لی ہے اور ان کو اسکول کی طرف سے انعامات ملے. یہ قرآن کی برکت ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے جو 2 سال دیے اللہ ان کو ضائع کر دیں، ان 2 سالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بچوں کو مزید 4 سال کا کم فی میں اللہ کا فرماتا ہے. یہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے. اس میں کوئی بات آ رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ بس یہ کوئی آخری پیغام والدین کو، بچوں کو اور ساری پوری ہماری قوم ہے ان کو قرآن کے حوالے سے بس میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. یہی میری گزارش ہے کہ آپ بلا شبہ دنیا کی تعلیم حاصل کریں اور جتنا مرضی دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھیں، مگر چونکہ آپ نے بالآخر اللہ کی طرف ہی آنا ہے، اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اس لیے آپ دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں قرآن کی تعلیم کو ترجیح دیں. آپ یقین کریں آپ نے دیکھا ہوگا ایم اے اور LLB کیے لوگوں کو بھوکا مرتا ہوا، خودکشیاں کرتا ہوا. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مولوی بھوکا مرا ہو، کسی مولوی نے حافظ قرآن نے خودکشی کی ہو. کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم. اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے کموا کے ہمیں دیتے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے ہمارے مدرسے کے جو رہائشی بچے ہیں مہینے میں کتنی مرتبہ چھوٹا گوشت کھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نصیب ہوتا بھی کہ نہیں ہے. اس لیے آپ یہ خیال نہ کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے ضرور لائیں، اس سے آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کے جو بچے اعلیٰ تعلیم دنیاوی حاصل کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے ریکارڈ ہے. کتنے ہم نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ یہاں پاکستان میں تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے انگلینڈ بھیجا، امریکہ بھیجا. اب تو انگلینڈ رہ گیا، امریکہ بھیجتے ہیں، وہ وہاں سے آپ کے جنازے میں شرکت تک کے لیے نہیں آتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں ملازمین کے ذریعے سے باپ کو دفنا دیتے ہیں، باپ کی لاش چھوڑ کر وہ چلے جاتے ہیں کہ ہماری جناب وہاں کام ادھورا رہ گیا یا ڈیوٹی ہے یا جو بھی کچھ ہے. مگر جو دین کی تعلیم پڑھا ہوا ہے نا وہ آپ کے پاؤں دھوئے گا، آپ کے پاؤں چومے گا،
آپ کو قبر تک پہنچائے گا اور قبر کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ صالح اولاد صالح کیسے بنے گی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ PhD کروائیں دنیا کے اعتبار سے، آپ کی اولاد صالح ہوگی، قرآن پڑھایا ہوگا، قرآن کا ترجمہ پڑھایا ہوگا، حدیث پڑھائی ہوگی، کہ آپ کی اولاد آٹومیٹکلی صالح ہوگی۔ برس میرا وقت آپ کا زیادہ لگ رہا ہے، میرا بھی اس میں شامل ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آخری بات جو ہے، کراچی میں تھے بہت بڑے عالم مولانا اسفند یار خان صاحب، ہمارے مدرسے میں، میں محمد سے پڑھاتا تھا، ہمارے مدرسے میں ان کو کسی فنکشن پہ بلایا گیا۔ وہاں انہوں نے دبئی میں اپنے یہاں کے پاکستان کے بہت بڑے سونے کے کاروبار، سنیارا، بہت بڑا سنیارا تھا، پاکستان کا تھا، کہتے میرا اس کے ساتھ دوست ہونا تھا۔ میں دبئی گیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے میری دعوت کی، گھر پہ بلایا اور مجھ سے کہا مولانا ایک گزارش آپ سے کرنی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں اور کوشش کریں کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ نافرمان ہے۔ اب نوبت اس حد تک پہنچی ہے کہ میں نے دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی، اور یہ جو میرا اتنا بڑا کروڑوں کا اس وقت کے اعتبار سے، یہ چونکہ 35 سال پرانی بات ہے اس لیے میں کروڑوں کے حساب سے کہتا ہوں، آج کے اعتبار سے وہ اربوں خربوں کا اعتبار ہو سکتا ہے، کہتے سب کچھ کو دیا، اس کے باوجود بھی میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، بیٹے نے مارا ہے ایسے باپ کو۔ تو مولانا صاحب فرماتے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بیٹے کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھایا سالوں؟ کہتے جی میں نے دنیاوی تعلیم تو ساری دلوائی ہے، قرآن نہیں پڑھوایا ترجمے کے ساتھ۔ کہنا اچھا سورہ بنی اسرائیل پڑھائی ہے، صرف سورہ بنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب ہم نہ سمجھے، اب تو سمجھتے اس کے مفہوم کو۔ ہاں، عبادت اور بندگی اللہ کی ہی کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے بعد پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، وہ جتنا تنگ کریں، جتنا ستائیں، جتنی تکلیف دے، ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، تو ان کی بات اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں سپارہ ہے، یہ تو پڑھایا ہوگا۔ وہ کہنے لگے سیٹھ صاحب نہیں حضور یہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ اچھا سورہ لقمان جو ہے وہ 21ویں سپارے میں چھوٹی سی صورت ہے، وہاں پہ بھی والدین کا مقام بتایا کہ وہ پڑھائیے، وہ بھی نہیں پڑھائی۔ اچھا سورہ بقرہ، وہ تو پہلا ہی سپارہ سے شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ، اس میں والدین کا مقام بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ، وہ پڑھائی، وہ بھی نہیں پڑھائی۔ پھر مولانا کے الفاظ کیا ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں، میں نے اس کو کہا سالہ پھر تجھے نہیں مارے گا تو تیرے باپ کو مارے گا، پھر تو تجھے مارے گا۔ اس لیے اپنے اوپر رحم کھاؤ، میری گفتگو سننے والے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اپنے اوپر رحم کھاؤ، قرآن کی تعلیم بچوں کو دو، تو یہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئیں گے، آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ دیکھیں یہ جیسے ہمیں مولانا صاحب کی بات سے پتہ چلا ہے کہ اپنے بچوں سے آپ محبت لینا چاہتے ہیں، اس سے وفا چاہتے ہیں، انہیں دینی تعلیم پر لے کر آئیں، اور اسی طرح اگر اپنے کسی طالب علم سے، کسی اور عزیز سے وابستگی چاہتے ہیں، اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اس سے تعلق چاہتے ہیں کہ اس کی آپ کو خیر پہنچے، تو اس کو دینی تعلیم پر لے کر آئیں۔ ایک آپ کو بات بتا دیں کہ ہمارے مولانا محمد صدیق نقشبندی صاحب نے اسی عدم کردہ کا افتتاح کیا۔ پہلے وہ اسی دعا کے لیے آئے، لیکن انہوں نے سارا اس کا بنیاد رکھی، سنگ بنیاد انہوں نے رکھی ہے کہ 22 نومبر 2024 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے شاعر ہیں کشمیر کے، میر کشمیر انہیں کہا جاتا ہے، 20 مئی کو انہوں نے یہاں کا جو انہوں نے تھوڑا سا یہ اسٹوڈیو کی ایک کیفیت سی بنا رکھی ہے، انہوں نے ان کا افتتاح کیا، ساتھ لے کر آئے تھے دوست۔ تو ہم یہاں سے مختلف موضوعات پر ایک سماجی آگاہی کے لیے اور مختلف دینی اور ادبی سماجی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے سننے کا بہت شکریہ۔ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔